وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو، کہ وہ چیزیں ان چیزوں کا بیان کہ جن کے کر لینے سے یا ہو جانے سے وضو جو ہے وہ نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ کرنا، اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اگر بندہ وضو سے ہے اور پاخانہ کیا اور وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ پیشاب کرنا، اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا جو ہے وہ نکلنا، پیشاب کے راستے سے کوئی چیز نکلے یا پاخانے والے راستے سے کوئی چیز نکلے تو اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ کے راستے سے ہوا کا نکلنا، پاخانہ کے راستے سے اگر ہوا خارج ہوئی ہے، ہوا نکلی ہے تو اس سے بھی وضو بھی کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن، جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکلنا اور نکل کر ایسی جگہ پر بہہ جانا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ جسم کے بدن میں سے خون یا پیپ کا نکلنا اور پھر بہنا، اور بہنا بھی ایسی جگہ پر کہ جس جگہ کا وضو کے اندر دھونا فرض ہے یا غسل کے اندر جو ہے وہ دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانا پینا یا سفرہ کی منہ بھر کے آنا، الٹی آنا، کھانا کھانے کی ہو چاہے وہ پانی کی ہو یا سفرہ کی ہو منہ بھر کا مطلب کیا ہے کہ زور سے ایک دم آتی ہے، زور سے آتی ہے کہ جس کو روکا جائے تو روکا نہ جا سکے۔ اگر بندہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، روکتا ہے، منہ کو بند کرتا ہے تو وہ ناک سے جاری ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، منہ بھر کر فل جو ہے وہ اس کا آنا، تو اس سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، بندہ اب سو گیا ہے، اب اعضاء اس کے ڈھیلے ہو گئے ہیں، جب اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو ہوا خارج ہو جاتی ہے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اگر ایسا سو گیا ہے جس کے اعضاء اس کے ڈھیلے ہو گئے ہیں تو اب چاہے اس کو پتہ چلا ہے یا نہیں چلا کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، لیکن ایسا سو گیا ہے تو اب کیا ہے، جب اٹھے گا جب نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو پھر کیا کرنی ہے، عبادت کے لیے وضو کرے گا دوبارہ، اور وضو کرنے کے بعد پھر عبادت کو بجا لائے گا۔ بے ہوش ہو جانا، یا بے ہوشی، وضو کے ساتھ آپ بے ہوش ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ جنون ہو جانا، اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غشی ہو جانا، اس سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ چلنے سے اس کے پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑائیں، چلا نہ جا سکے، پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑائیں۔ رکوع اور سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں، وضو اس سے کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا فرمایا کہ رکوع اور سجدے والی نماز، ایسی نماز کہ جس کے اندر رکوع بھی کیا جاتا ہے اور جس کے اندر سجدہ بھی کیا جاتا ہے، ایسی نماز پڑھ رہا تھا تو اب جو ہے وہ اتنا ہنسا کہ آس پاس والوں نے جو ہے وہ سن لیا، اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی خیال کرنا ہے۔ دکھتی آنکھ سے آنسو کا نکلنا، دکھتی آنکھ، یہ بھی خیال رکھے گا، اور اس مسئلے پر بہت سارے لوگ ہیں جن کی توجہ نہیں ہوتی۔ ایک طرح کہ وہ رونے سے پانی کا بندے کا آنسو نکلتا ہے، وہ نہیں ہے، یا ویسے ہی پانی نکل آتا ہے، مچھر چلا جاتا ہے، کوئی ہو جاتا ہے پانی نکل آتا ہے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ آنکھوں میں مسئلہ ہے، آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، اس کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی نجس ہوتا ہے، جو کہ وضو کو بھی جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو یہاں پر اس مقام پر بیان ہوئی کہ جن سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو کہ بحر شریعت کے اندر ہیں، دیگر بڑی کتب کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مختصراً انداز کے اندر یہاں پر بیان کیا ابتدائی مسلمان بچوں کے لیے، تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں اور اس پر جو ہے عمل کر سکیں۔ تو تمام احباب نے اس کو کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہمارا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کام ہو گیا دوران وضو یا وضو کرنے کے بعد